واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج وفرجنا به واجعلنا من أعوانه وأنصاره. آئیں سب کے لیے دعا کریں، تمام مذہبی کے لیے، تمام بیماروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے تمام گزشتگان کے لیے، تمام زائرین اہل بیت کے لیے اور تمام مسافروں کے لیے. خدایا بحق اہل بیت اطہار، بحق آقا امام زمان، بحق تمام شہداء اسلام، بحق تمام ظاہر ہے کہ پریشانی نہ ہو. لہٰذا کوشش ہوگی انشاءاللہ العزیز کل کے ٹائم پہ میں ختم کروں. آقا امیر المؤمنین کی زندگی میں بہت سارے معجزات ہیں اور بہت ساری کرامتیں ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں. ظاہر ہے آپ یہاں پہ چند منٹ میں نہیں سن سکتے. میں صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. خود آقا امیر المؤمنین بھی راضی ہوں گے، خدا متعال بھی انشاءاللہ راضی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ بھی راضی ہوں یا نہ ہوں مستفید ہوں گے انشاءاللہ. یعنی جو کچھ آپ کو امام بارگاہ سے اور مجالس سے لے کے جانا چاہیے انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار کے صدقے میں آپ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے جائیں گے. تو ایک داستان آقا امیر المؤمنین کی زندگی، دل سوزی یتیموں کے بارے میں یہ عرض کروں گا سب سے پہلے کہ آقا امیر المؤمنین جس کے بارے میں ہم بہت کچھ سنتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں اور اپنے ماحول میں، اس قسم کے تھے. مرحا و انتر کا مقابلہ اپنی جگہ، فتح خیبر اپنی جگہ، در خیبر کا اکھاڑنا اپنی جگہ، اسے پل بنانا اپنی جگہ، شجاعت حیدری اپنی جگہ، ذوالفقار حیدری کا اترنا پیغمبر اسلام پہ یہ اپنی جگہ، اور یتیم نوازی پیغمبر اسلام کے زمانے میں آقا امیر المؤمنین جو پیغمبر اسلام کے زمانے کے بعد یہ اپنی جگہ. ایک مختصر داستان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آقا امیر المؤمنین اپنے قمبر کو لے کے گزر رہے ہیں گلیوں سے. ایک توحیدست اور فقیر مسکین خاتون کے گھر سے آقا امیر المؤمنین گزرے. اس گھر سے یتیم بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. آقا امیر المؤمنین متوجہ ہوئے کہ اس گھر میں یتیم رہتے ہیں، بیوہ خاتون رہتی ہے اور یہ بچے رو رہے ہیں. آقا امیر المؤمنین نے حالات معلوم کیے کہ دیکھا کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں. علی والے ہیں، آقا امیر المؤمنین کے قصے سنے اور یقین جانے جو بھی آقا امیر المؤمنین کے بارے میں اگر فضائل بیان کرنا شروع کر دے یا ان کے اخلاقیات، پھر بہت سارے اپنا واپس سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ واقعات اس قدر ہیں اور دلسوز ہیں، دلچسپ ہیں، یہ خود آقا امیر المؤمنین کی تاثیر ہوتی ہے. تو اختصار کے ساتھ آقا امیر المؤمنین جویا ہوئے کیا ہو رہا ہے. دیکھا کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، وہ خاتون کچھ نہیں کھلا سکتی انہیں. چولہے پہ دیگ چڑھا دیا جس میں صرف پانی ہے اور بچوں کو بہلا رہی ہے تاکہ بچے تصورات میں کہ یہاں کھانا بنے گا، دیر ہو جائے گی، بچے سو جائیں گے. آقا امیر المؤمنین کو پتا چلا، نفس رسول کا دل لرز اٹھا. قمبر کو لیا ساتھ کہ چلو جلدی سے گھر. خرما لیا، تیل لیا، گھی لیا، چاول لیا، آٹا لیا، لایا ان کے گھر دخل الباب کیا، اجازت دی کہ ہم اندر آ سکتے ہیں قمبر کے ساتھ. آقا امیر المؤمنین داخل ہوئے گھر میں. خود آقا امیر المؤمنین اپنی دوش پہ اٹھائے ہیں. قمبر کہتا کہ مجھے دے دے، میں کہا نہیں میں خود اٹھاؤں گا. سمیع علی ہیں، علماء، فضلاء، خطباء، دانشور، حاجی صاحبان، ثروت مند، یہ آقا امیر المؤمنین ہیں. قمبر کو نہیں دیتے، یہ کام میں خود کروں گا. قمبر پیچھے پیچھے آقا امیر المؤمنین دوش میں سامان اٹھا کے اس کے گھر، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اجازت لے کر، آقا امیر المؤمنین نے سب سے پہلے خود جا کے چولہے پہ دیگ چڑھا دیتا ہے، گھی ڈال دیتے، چاول ڈال دیتا ہے کہ جلدی سے پکا لیں. پکا لیا، کھانا تیار، وہ خود پلیٹ میں ڈالتے بچوں کو بلا جاؤ کھانے کے لیے. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. آقا امیر المؤمنین نے جب بچے سیر ہوئے
خاموش ہوئے، رونا بند ہوا، آقا امیر المؤمنین نے کھیلنا شروع کیا ان بچوں کے ساتھ۔ یہ علی ہے، کس طرح کھیلا علی؟ میں مستند قصے عرض کرتا ہوں، افسانہ عرض نہیں کرا، امیر المؤمنین قصے۔ آقا امیر المؤمنین نے ہاتھوں اور پیروں سے چلنا شروع کیا گھر میں، تاکہ بچے علی کو دیکھیں کس طرح چلتے تو ہنسے، خوشحال ہو جاؤ۔ بچوں کو ہنسانے کے لیے آقا امیر المؤمنین نے یہ کام کیا۔ 4 زانوں کے 2 ہاتھ اور 2 زانوں پہ چلتے ہیں گھر میں، بچے پیچھے پیچھے ہیں، بچے ہنستے ہیں، خوشحال ہو جاتے ہیں۔ آقا امیر المؤمنین جانور کی آواز بھی نکالتے ہیں تاکہ بچے ہنسے ہیں۔ بچے خوشحال ہوئے، گھر سے نکلے۔ قمبر نے سوال کیا، بعض کاموں کو میں نے سمجھ لیا لیکن بعض کام میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کھانا لایا، پکایا، بچوں کو کھلایا، سمجھ میں آ جاتی، یہ جو جانوروں کی طرح گھر میں کیوں چلتے ہیں آپ؟ یہ جانوروں کی آواز کس نے نکالا؟ کہا یہ بچے بھوک سے رو رہے تھے، جب میں نے دیکھا یہ رو رہے تھے، جب یہ سیر ہوئے، میں نے چاہا میرے جانے سے پہلے انہیں ہنسنا چاہیے کہ یہ بچے یہاں سے ہنسیں اور خوشحال ہو جائیں، تب میں جاؤں۔ یہ علی ہے۔ اگر ہم شیعہ ہیں تو آئیں علی کی پیروی کریں، غریبوں کی دیکھ بھال کریں۔ آقا امیر المؤمنین کی دل سوزی یہ ہے، اخلاص کیا ہے؟ آقا امیر المؤمنین پیغمبر اسلام نے آیت تلاوت کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ یہ آیت سنا دی، تمہارا ولی خدا ہے، تمہارا ولی خدا کا رسول ہے، والذین آمن، جو ایمان رکھتے ہیں وہ ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں اور حالت رکوع میں دے دیتے۔ یہ آیت آقا امیر المؤمنین کی ولایت کو بیان کرنے کے لیے خداوند متعال نے نازل کیا پیغمبر اسلام پہ۔ یہاں پیغمبر اسلام کی ولایت کے ساتھ آقا امیر المؤمنین کی ولایت کو بھی بیان کیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ہے، شان نزول میں آقا امیر المؤمنین کی وہ نماز ہے، مسجد میں مستحبی نماز ادا کرتے آقا امیر المؤمنین۔ سائل آتا ہے، فقیر آ جاتا ہے، حاجت مند آ جاتا ہے، خداوند متعال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، مسلمانوں سے تقاضا کرتا ہے کوئی میری حاجت روائی کرنے والا۔ مسلمان ہم جیسے تھے، سب نے اپنی جیبوں کے زپ بند کر دیے، کوئی دینے والا نہ تھا۔ سائل نے بارگاہ الہی میں، خدایا میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ علی نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے رکوع کی حالت میں، سائل سمجھ گئے، انگوٹھی اتار دی۔ آپ کہیں گے انگوٹھی کس قدر قیمتی تھی، نہیں معلوم، حالات بتاتے ہیں کہ اس انگوٹھی کی کوئی خاص قیمت نہ تھی۔ علی ایسے تھے، علی دوسروں سے زیادہ پہننے والے نہ تھے، کھانے والے نہ تھے، اور دوسروں سے زیادہ علی کے پاس اگر کوئی چیز قیمتی تھی وہ صرف اور صرف ذوالفقار تھی کہ جسے خدا نے نازل کیا، اس لیے وہ قیمتی خدا نے پیغمبر اسلام پہ نازل، پیغمبر اسلام نے آقا امیر المؤمنین کو دیے۔ تو غالباً آقا امیر المؤمنین نے خود فرمایا کہ میں معاشرے میں فقیر ترین شخص کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہوں، جو فقیر ترین شخص ہے۔ تو ظاہراً نہ معلوم حقیقتاً کیا ہے، ظاہراً اس انگوٹھی کی ظاہراً کوئی قیمت نہ تھی، شاید عام انگوٹھی تھی۔ چونکہ آقا امیر المؤمنین سادہ زیست ہیں، کھردرا لباس ہے۔ آقا امیر المؤمنین خود فرماتے ہیں تیرا امام وہ ہے کہ جس کے پاس 2 جو کی روٹیاں ہوتی ہیں، آقا امیر المؤمنین اسے سیل کر دیتے ہیں۔ سوال کیا کہ اسے بند کیوں کیا، مور کیوں کیا؟ کہا حسنین کہیں اس میں روغن نہ ڈالے، کسی کو میری تھیلی روٹی کی کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ علی تو ظاہرہ قیمتی انگوٹھی نہ تھی، سادہ سی انگوٹھی تھی، عام لوگ جس طرح سے پہنتے تھے۔ آقا امیر المؤمنین سادہ زیست ہیں، لہذا صرف تلوار تھی آقا امیر المؤمنین کے پاس، لیکن اخلاص سے آقا امیر المؤمنین نے اس انگوٹھی کی وہ قیمت بنا دی، وہ ارزش اس میں پیدا ہو گئی کہ خلیفے
آتے ہیں اور آرزو کرتے کاش کی پوری دنیا میری ہوتی، جنت بھی میری ہوتی، میں دے دیتا اور یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوتی، انما ولیکم اللہ۔ حساب غلط تھا، اس نے سوچا تھا کہ حساب انگوٹھی ہے، رکوع ہے، فقیر ہے، ہاتھ کا اشارہ ہے، حساب یہ نہیں تھا، حساب زکات کا نہیں، انگوٹھی کا نہیں، رکوع کا نہیں، اخلاص کا حساب تھا۔ لہذا وہ آتے رہے مسجد میں، نماز پڑھتے رہے، رکوع میں جھکتے رہے، انگوٹھیاں دیتے رہے، مگر کبھی کوئی آیت نازل نہ ہوئی، کیونکہ حساب غلط لگایا تھا۔ مرتب رکوع میں، یہ روایات ہیں، مبالغہ نہیں ہے، خود اس کی اپنی روایت ہے کہ میں نے اتنی انگوٹھیاں دی، شاید 40 یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ مرتب، کہ شاید اب کوئی آیت آئے، پیغمبر بھاگ بھاگ کے آئیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ آیت آئی ہے، نہ کوئی آیت۔ تو حساب رکوع اور زکات کا نہ تھا، بلکہ اخلاص سے آقا امیر المؤمنین کا حساب تھا۔ اگر کوئی کہے کہ آیہ ولایت کی ارزش دونوں جہانوں کے برابر ہے تو غلط نہیں کہا، ولایت کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر کہے کہ جنت جتنی ہے تب بھی صحیح ہے۔ خدا نے یہ آیت آقا امیر المؤمنین کو پاداش میں دیا، یہ آیت نازل ہوئی ولایت والی، آقا امیر المؤمنین کو پاداش میں دیا، کیونکہ علی نے پاداش کے لیے کام نہیں کیا۔ جب کوئی قیمت کے لیے کام نہ کرے تو اس کی ارزش زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی پاداش جو کسی پاداش کے لیے کام نہ کرے، صرف رضائے پروردگار کے لیے کام کرے، بہت عظیم اس کی ارزش ہوتی ہے۔ اگر آپ احسان کریں نا کسی کے پاس جا کے بلا قیمت کام کرے، اس کی ارزش زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ مزدوری پہ دیہڑی پہ کام کریں تو اس کی ارزش اتنی نہیں ہوتی۔ آپ 1000 1500 2000 3000 کے لیے کام کریں، اس کی اتنی ارزش نہیں ہوتی۔ آپ اگر چاہیں کہ صرف رضائے پروردگار کے لیے آپ کسی کے پاس جا کر کام کریں احسان کرتے ہوئے، اس کی ارزش زیادہ ہوتی ہے۔ آقا امیر المؤمنین نے جو بھی کام کیا پاداش کے لیے نہیں کیا، خداوند متعال کی نگاہ میں اس کی ارزش بڑھ گئی، اخلاص کی یہ عرض کر اخلاص کی ارزش بڑھ گئی۔ اگر کوئی شخص اپنی تمام عبادتوں کو، اپنے تمام معاشرتی امور کو، تمام اجتماعی کاموں کو محض رضائے پروردگار کے لیے انجام دے تو بہت بڑا ارزش ہے، بہت بڑا ارزش ہے، اس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ آقا امیر المؤمنین کی سیرت یہ تھی جو عرض کیا کہ علی پاداش کے لیے کام نہیں کرتے، قیمت کے لیے کام نہیں کرتے۔ الہی ما عبدتک خوفا من نارک، پروردگارہ تیرے جہنم کا خوف ضرور ہے لیکن اس خوف کی وجہ سے عبادت نہیں کروں گا۔ جنت مجھے اچھی لگتی ہے لیکن جنت کے لیے کام نہیں کروں گا۔ ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، جنت کی لالچ میں نہیں کروں گا عبادت، بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک، پروردگارہ تو جو عبادت کے لائق ہے اس لیے تمہیں عبادت کرتا ہوں، عبادت کے لائق ہیں، تو پرستش کے لائق ہیں تو میں نے پرستش کرنی ہے۔ جنت بیچنا ہے نہیں بیچنا تیری مرضی، باقی ارزش تیرے پاس ہے، قیمت تیرے پاس، جو چاہے کرے علی کے ساتھ۔ تو علی بغیر کسی پاداش کے خدا کی رضا کے لیے کام کرنے والے تھے، اس لیے خداوند متعال نے آقا امیر المؤمنین کے ہر عمل کے لیے خاص ارزش رکھ دی۔ خداوند متعال نے تو حدیث میں آیا ہے، یعنی اخلاص کی ارزش، عمل کی ارزش، اہمیت، قیمت، تفکر ساعت، ایک لمحہ فکر کرنا، سوچنا، حقیقت کی تلاش کرنا، علم کی تلاش کرنا، حقیقت یابی، حقیقت جوئی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فکر ساعت
خیر من عبادت السنہ، ایک سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے. اور کبھی کہا گیا 70 سنہ، ایک لمحہ فکر کرنا، سوچنا ذات پروردگار میں، حقیقت جوئی کے لیے، علم کی تلاش کے لیے، حقائق جاننے کے لیے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو یہ تفاوت، یہ اختلاف کہ کبھی 1 سال کی عبادت سے بہتر اور کبھی 70 سال کی عبادتوں سے بہتر، امام راحل نے فرمایا یہ اختلاف عمل میں نہیں، یہ اختلاف اخلاص میں ہے. جس کے پاس جس قدر اخلاص اور خلوص ہے اسی حساب سے اس کے عمل کی ارزش ہوتی ہے. کبھی 1 سال کی عبادت اخلاص کے حساب سے، کبھی 70 سال کی عبادت، کبھی اس قدر عمل کی عبادت بڑھ جاتی ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. پھر یہاں صحابوں کا حساب نہیں، تمام جن و انس کی عبادتوں سے علی کی ایک ضربت افضل ہو جاتی ہے اخلاص کی وجہ سے. یہ اخلاص آقا امیر المومنین ہے. معمولاً ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آتے ہیں مجالس میں، جب ہم آتے ہیں محافل میں، جب ہم آتے ہیں احیاء شب میں، جب ہم شب بیداریوں میں، شبائے قدر میں، تو عموماً کیا ہوتا ہے، آپ جیسے کم لوگ ہوں گے جو محض رضائے پروردگار کے لیے آئے. سب اپنی اپنی بیماریاں لے کے آ جاتے ہیں، سب اپنی اپنی حاجتوں کے لیے آئے ہوتے ہیں. یہ اخلاص نہیں ہے. اخلاص وہ کہ خدایا تیری رضا کے لیے میں آتا ہوں. ایسے لوگ کم ہوں گے. حضرت علامہ طباطبائی نے فرمایا کہ خلوص کا عجیب رنگ ہے. جس کسی چھوٹی چیز پر اگر خلوص کا رنگ چڑھ جائے، اگرچہ وہ ظاہراً بے ارزش ترین چیز ہو، لیکن اخلاص کی وجہ سے وہ چیز کبریت احمر بن جاتی ہے، نایاب ترین سونا بن جاتا ہے. اور کبھی اگر اخلاص کا رنگ نہ ہو تو ظاہراً بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت با ارزش ہوتی ہے، مگر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے مکھی کے پر سے بھی زیادہ بے ارزش ہو جاتی ہے. یہ حضرت علامہ طباطبائی نے فرمایا. تو معمولاً ہم لوگ آتے ہیں، میں اپنی حاجتوں کے لیے، آپ اپنی حاجتوں کے لیے آتے ہیں، ختم ہمارے مجالس، ہمارے محافل، ہمارے وغیرہ وغیرہ سب کے ساتھ رضا الہی کی تلاش میں ہم کم آتے ہیں. سیکھیں امیر المومنین سے. یا عرض کی آپ کی خدمت میں روایت میں آیا کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز صرف خداوند متعال کی رضایت کے لیے انجام دے، جنت واجب ہو جاتی ہے. اگر کوئی قیامت کے دن ایسا عمل پیش کر سکے کہ خدا اسے صرف تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے، وہ سعادت مند ہوگا، وہ نجات پائے گا. کہ ایسے اعمال پیش کر سکے کہ خدا اس میں میری اپنی بھی خواہش شامل نہیں ہے، صرف تیری رضا کے لیے میں نے انجام دیا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے، تو دنیا و آخرت اس کی سنور جائے گی. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اپنے اندر آقا امیر المومنین سے سیکھیں کہ ایک حد تک اخلاص اپنے اعمال میں پیدا کریں، رضائے پروردگار کو مد نظر رکھنا. اویس قرنی نے پیغمبر اسلام کو کبھی نہیں دیکھا. اخلاص اور خدا کو مد نظر رکھنا. یہ دیکھیں کہ اویس قرنی جس نے کبھی پیغمبر کو نہیں دیکھا، کس مقام پہ خداوند متعال اسے لے جاتا ہے. بن دیکھے پیغمبر اسلام کے اس قدر عاشق ہیں کہ اپنی یمن سے یہ آتا ہے مدینہ، پیغمبر اسلام کی قرن سے آتا ہے پیغمبر اسلام کے پاس. جبکہ پیغمبر اسلام جنگ کے لیے یمن کی طرف گئے ہوئے ہیں، ماں سے اجازت لیتا ہے کہ اماں اجازت دیں کہ مدینہ جا کر، قرن سے مدینہ آ کر پیغمبر اسلام کی زیارت کروں. کہا آدھی دن سے زیادہ رکنے کی اجازت نہیں ہے. اویس اس لیے اویس ہے کہ احکام الہیہ پہ، فرمان الہی پہ، اطاعت والدین پہ اس قدر ثابت قدم ہے کہ پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے مدینہ. پیغمبر کہاں ہے؟ کہاں پیغمبر چلے گئے ہیں جنگ کے لیے یمن کی طرف؟ نہیں ہے، نہیں. دن ظہر ہونے والا، آدھا دن ہونے والا ہے. حضرت امام راہب نے لکھا کہ اونٹ سے نہیں اترا وہ
اپنی عقل میں سوچا کہ مجھے نہیں رکنا چاہیے، ماں کی اجازت نہیں ہے، پیغمبر راضی نہیں ہوں گے، اونٹ سے اترے بغیر چلے گئے واپس۔ جب پیغمبر جنگ سے واپس آ گئے، مدینہ پہنچے، کہا یہاں کون آیا تھا؟ یہاں میں خدا کا نور دیکھ رہا ہوں اور خدا کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ کہا کہ آگے سے قرنی آیا تھا، کہا قرن سے مجھے خوشبو آتی ہے۔ تو کس چیز نے، اخلاص نے، رضائے پروردگار نے اویس قرنی کو نور خدا میں تبدیل کر دیا تھا کہ پیغمبر دیکھتے ہیں یہ نور خدا بن چکا ہے، اس میں خدا کی خوشبو ہے، الہی خوشبو ہے، معنوی خوشبو ہے۔ اویس قرنی نور خدا اور خوشبو خدا تھے، مگر ہم نہیں سمجھتے۔ کائنات میں بہت کچھ ہے کہ ہم نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ کل کائنات اخلاص کے ساتھ خدا بند متعال کی عبادت، خدا کی تقدیس و تحمید و تکبیر و تحلیل میں مصروف ہیں، مگر ہم نہیں سمجھتے۔ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، جو کچھ کائنات میں خدا کی تسبیح، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ ماں سمیعیم و بصیریم و خوشیم، باشماں، نامحرمان، ماں خاموشی، یہ کائنات کی زبان ہے۔ ہر چیز، بہت کچھ ہے کائنات میں۔ اویس قرنی اپنے خلوص کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے تھے، نور خدا بن گئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مدینے میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں میں، چونکہ اویس نے عقل کے رکاب میں قدم رکھا اور خدا کی خاطر ماں کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اطاعت الہی میں، اطاعت رسول میں، رسول کی زیارت کیے بغیر واپس چلا جانا ہے۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کام جو صرف خدا کے خاطر ہو؟ اس وقت ہماری توقعات کم ہوں گے۔ جو کام آپ کریں گے خدا کے لیے، یہی نشانیاں ہوتی ہیں کہ آپ نے خدا کے لیے کیا یا لوگوں کے لیے، خلق خدا کے لیے۔ جو خلق خدا میں قصہ عرض کیا کہ ایک عابد ہے، درویش ہے، عارف ہے، صاحب مقام، صاحب کشف شہود، اس کے شاگرد ہیں، نانوائی روٹی پکاتے، یہ عارف اس کا استاد، اس کا پیر، پرانے پھٹے لباس پہن کے آ جاتے ہیں اس کا آزمانے کے لیے کہ بھئی ایک روٹی کا سوال ہے۔ دیکھا کہ فقیر ہے، پھٹا پرانا، کا روٹی نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ جو وہاں آس پاس بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا عارف تھا، آیا روٹی مانگا چلا گیا۔ جب نام لیا کہ یہ فلاں فلاں عارف ہے، نانوائی پہچان گیا کہ یہ تو میرا استاد ہے، میں خود اس کا شاگرد ہوں، یہ میرا پیر ہے مثلا۔ پیچھے بھاگا، یہ عرض کرنا یہ کہ پیچھے بھاگا، پکڑا استاد سے، معذرت اب مجھے اپنی شاگردی میں، کہا تمہیں قبول نہیں کروں گا اپنی شاگردی میں۔ اس نے ایک بات کی، اگر آپ مجھے اپنی شاگردی میں قبول کریں گے پورے محلے والوں کو رات کو کھانا کھلاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے تمہیں قبول کرتا ہوں۔ رات ہوئی، تمام محلے والوں کو اس نے کھانا کھلایا، تب نانوائی نے، تندور والے نے۔ پھر جب سب چلے گئے اپنے استاد سے سوال کیا، استاد جہنم کیا ہے؟ کہا جہنم یہی تو ہے، خدا کی رضا کی خاطر ایک بندے خدا کو تو نے روٹی نہیں دی، مگر ایک بندے خدا کی رضا کی خاطر پورے محلے والوں کو کھانا کھلایا، میری خاطر تمام محلے والوں، یہی جہنم ہے۔ تو دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں خلق خدا کے لیے یا رضائے پروردگار کے لیے؟ خلق خدا کی خدمت کریں لیکن رضائے پروردگار کو مد نظر رکھیں۔ جب خدا کی رضا کو مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ کو پرواہ نہیں کوئی داد دے رہا ہے نہیں دے رہا، شاباش کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا۔ شعراء مد نظر رکھیں خدا کو، نہ لوگوں کو، نہ سامعین کو، کہ میں ایسا شعر لکھوں گا کہ سامنے سے داد ملے مجھے۔ دیکھیں خداوند داد دیتا نہیں دیتا، آقا امیر المومنین داد دے رہے نہیں دے۔ آقا امیر المومنین اگر کہیں احسن احسن تو وہ ایک بات ہوتی ہے، میں اگر داد دوں یا نہ دوں کیا فرق پڑتا ہے؟
اسی طرح سے منقبہ خان، اسی طرح سے خطبہ، اسی طرح سے باقی افراد، انفاق کرنے والے لوگ خدا کو مد نظر رکھیں. جب ہم خدا کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے تو ہماری توقعات کم ہو جائیں گے. پھر ہم اس انتظار میں نہیں ہوں گے کہ لوگ ہمیں شاباش دیں، لوگ ہمیں احسن کہیں، بارک اللہ کہیں. مثلا جس کا کام اللہ کے لیے نہ ہو، اگر اسے کوئی شاباش نہ دے، اگر اسے کوئی نہ پوچھ کرتے میں سارا دن آپ کے لیے کام کیا، آپ نے شاباش بھی نہیں دی مجھے، چائے بھی نہیں پلایا، پوچھتے بھی نہیں ہیں، آتے بھی نہیں ہیں، یہ تمام باتیں اس بات کی نشانی ہے سارا کام آپ اس کے لیے کر رہے ہیں اور اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، خدا کے لیے. ورنہ پھر آپ کا رخ اگر خدا کی طرف ہے، خلق خدا نظر نہیں آنی چاہیے. مجنون لیلا کے پیچھے بھاگتا ہے، مسلمان نمازی نماز ادا کر رہا ہوتا سب کو پتا ہے. اسے کیا معلوم کہ یہ شخص نماز پڑھے، سامنے سے گزر جاتا ہے، مسلمان نمازی کو غصہ آ جاتا ہے، تمہیں نہیں پتا میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر نماز خراب کر دی. تو مجنون نے کہا کہ عشق لیلا میں مجھے نہیں پتا چلتا کہ کون نمازی ہے کہ کون غیر نمازی. تو اگر خدا کا عاشق ہے تمہیں میں کیسے نظر آیا سامنے؟ میں تو لیلا کے عشق میں جا رہا تھا، تو خدا کا عاشق ہے، لگتا ہے کہ تو خدا کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، خلق خدا کو دیکھ رہا. تو ہمیں پھر توقعات نہیں رکھنی چاہیے. ہمارے توقعات کم ہوتے ہیں کہ لوگ شاباش دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں. یہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، آخری قصہ عرض کروں گا جو پھر آپ کی زحمتیں تمام انشاءاللہ العزیز پہلے بھی عرض کر چکا میں. لوگ آپ کی نیکیوں کا جواب برائی سے دیں گے. یہ رسم دنیا ہے، نہ ان کے قانون الہی. خدا کے قانون میں نہیں ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان. خدا کے قانون میں احسان کا بدلہ احسان ہے، لیکن رسم دنیا یہ ہے کہ نیکی کا جواب برائی سے. تو جب دنیا برائی سے جواب دیں تو آپ پھر دل نہ چھوڑیں، حوصلے نہ ہاریں. خداوند آپ کے ساتھ ہے، ایک موڑ پہ خداوند آپ کو سب کی جزا دے گا. آپ کامیاب ہوں گے بھلے ساری دنیا آپ کا دل توڑے، آپ کے جواب میں برائی کرے، بدی کرے، پاگل ہے، یہ نہیں سمجھتا، یہ بے وقوف ہے، یہ دیکھو، یہ کام دیکھو، یہ منہ اور یہ مسور کی دال اور یہ چھوٹا منہ، بڑی باتیں، اتنی ساری باتیں کریں گے آپ کے ساتھ. ایک شخص گزرتا صحرا سے، دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے ایک جگہ اور بیچارہ سانپ بیچ میں پھنسا ہوا ہے، جل رہا ہے. اس نے اپنی عصا آگے کر دی کہ بھائی سانپ آپ جو ہے اس پہ چڑھیں تاکہ میں آپ کو کھینچ کے نکالوں. سانپ لاٹھی پہ چڑھتا بھی جیسے نزدیک پہنچتا ہے ڈسنے لگتا ہے. کہا کہ یہ کیا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں اور تو ڈسنے کے لیے تیار ہوا. سامنے کہا نہیں معلوم کہ نیکی کا جواب بدی سے دیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے نیکی کیا تو میں آپ کو چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا. رسم دنیا مثال ہے یہ. اس شخص نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، جو نیکی کرتا ہے اس کے جواب میں نیکی ہونی چاہیے نہ بدی. کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نیکی کرو گے، نیکی کے جواب میں برائی ملے گی، آپ کو بدی ملے گی. بحث ہو گئی. مثال میں عرض کر رہا ہوں، کوئی ایسا پیسہ نہیں ہے، مثال ہے. کہا کہ ہم پھر کیا کریں؟ فیصلے کے لیے کہا کسی اور کے پاس چلتے ہیں. چشمے کے پاس گئے کہ چشمہ جناب آپ بتا دیں کہ نیکی کا جواب برائی یا نیکی؟ کہا سانپ ٹھیک کہتا ہے، نیکی کے جواب میں بدی ہوتی ہے، اچھائی نہیں ہوتی. کہا وہ کیسے؟ کہا یہیں پہ بیٹھے میں بتا دیتا ہوں. چشمے پہ بیٹھ گئے، سانپ بھی اور شخص بھی. دیکھا کہ ایک مسافر آیا، تھکا ہوا آیا، ہامتا ہوا آیا، تھکا ہوا چشمے پہ بیٹھ گیا، پانی پی لیا خوب اور منہ ہاتھ بھی دھو لیا، تھوڑی دیر آرام کیا. جاتے ہوئے ناک صاف کیا، غلاظت ڈال دی. چشمے نے کہا دیکھا یہ نیکی کا جواب ہے. پیا بھی صاف شفاف پانی، منہ بھی دھو لیا آرام سے، پھر آخر غلاظت کیوں ڈالتا ہے؟ ناک میں صاف کر کے اس میں ڈال دیتا ہے. دنیا کا رسم یہ ہے، لہذا نیکی کا جواب بدی ہے. کہا نہیں ابھی میں نہیں مانتا، وہ شخص نہیں مانتا. کہا کس کے پاس ہے؟ کہا درخت کے پاس جاتے ہیں. ایک درخت کے پاس گیا کہ جناب درخت آپ بتا دیں نیکی کا جواب بدی یا نیکی؟ کہا بدی. کہا وہ کیسے؟ اب بیٹھے میں بتا دیتا ہوں.
درخت کے پاس بیٹھ گئے، مسافر آیا، درخت کی چھاؤں میں بیٹھا، آرام سے سو گیا، لیٹ گیا، اٹھا، درخت پہ چڑھا، میوے کھا لیا، جب جانے لگا شاخ پکڑا، توڑ دیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ درخت نے کہا یہ نیکی کا جواب کہ جاتے ہوئے شاخ کیوں توڑ دیتا ہے، میرا میوہ کھایا ہے، میرے چھاؤں میں بیٹھا ہے۔ لہذا یاد رکھو کہ نیکی کا جواب بدی ہے۔ کامیاب بھی نہیں مانتا۔ پھر تیسرے جج کے پاس کہاں جائیں کہ لومڑی کے پاس جاتے ہیں۔ قصہ ہے یہ کہ لومڑی صاحب نیکی کا جواب بدی یا نیکی، کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا، میں فیصلہ اس طرح نہیں کروں گا، مجھے پہلے بتا دیں ہوا کیا تھا۔ کہا کہ سام تھا، جل رہا تھا، میں نے لاٹھی آگے کر دی، وہ چڑھنا شروع کر دیا، میں باہر نکالوں مجھے ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ کر، وہ کہتا کہ نیکی کا جواب ہے یہ۔ کہا میں فیصلہ اس وقت کروں گا جب دوبارہ وہی منظر مجھے بتا دے، آگ لگا دیں، سانپ کو ڈال دیں اس میں، پھر میں بتاؤں گا کہ کون حق پر ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تینوں گئے، لومڑی بھی، شخص بھی اور سانپ بھی، آگ لگا دی، سانپ کو ڈال دیا۔ یہ شخص اب دکھانا چاہیے کس طرح، لاٹھی آگے کرنا چاہا، لومڑی نے کہا خبردار کبھی نہ نکالنا اسے، ابھی تک تجربہ نہیں ہوا تجھے کہ نیکی کا جواب بدی سے دیا جاتا ہے، اگر تم نہیں نکالو گے پھر بدی ہوگی، جلنے دو سانپ کو۔ کہا ٹھیک ہے، سانپ کو جلنے دیا، یہ دیکھتا رہا سامنے، پھر لومڑی کا شکریہ ادا کیا، نصیحت کی، لومڑی چل دیا، لومڑی چلی گئی۔ جانے کے بعد ایک شکاری پہنچا، اس شخص سے پوچھا کہ صاحب آپ یہیں بیٹھے ہیں، کوئی شکار بکار نظر نہیں آیا آپ کو، کوئی خرگوش، کوئی لومڑی، کوئی ہرن، کوئی ایسی چیزیں؟ کہا اور تو کچھ، ایک لومڑی یہاں سے گئی ہے۔ یہ شکار اس کے پیچھے گیا، تیر سے مارا اسے، اب اس کی آدھی جان رہ گئی ہے، جان نکلنے والی، پیٹھ پہ ڈال کے لائے اس کے پاس۔ لومڑی نے کہا دیکھا میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی، اس کا صلہ تم نے یہ دیا، اگر میں تمہیں نہ بچاتا تو آج میں خود اس طرح نہ مرتا۔ دنیا کا رسم یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کا جواب عموماً بدی سے دیا جاتا ہے۔ اس میں حسد کا ہاتھ ہوتا ہے، اس میں لالچ کا ہاتھ ہوتا ہے، مقام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ اگر مشہور ہونے لگے، لوگوں کے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، وہ آپ کو گرانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ممکن ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے دشمن نکل آئیں، آپ کے دوستوں میں آپ کے دشمن نکل آئیں، تو لہٰذا ان کی پرواہ نہ کریں۔ نیکی نیکی ہوتی ہے، ہمیشہ کامیاب ہے۔ معاشرے میں یہ سوچ کر کہ لوگ ہمارے دل توڑیں گے، ہماری تعریف نہیں کریں گے، ہمارے حوصلے جو ہے بس کر دیں گے، یہ سوچ کر کام نہ چھوڑنا۔ اہل بیت نے ساری زندگی نیکی کی ہے، لیکن ان کا جواب صرف لوگوں نے بدی سے دیا ہے، ظلم سے دیا ہے، ستم سے دیا ہے۔ آقا امیر المؤمنین نے ابن ملجم سے پوچھا تلوار لگنے کے بعد کیا میں تیرا برا امام تھا؟ تو میرا شاگرد ہے، تو میرا صحابی ہے، سب کچھ ہے، میرے گھر میں کھاتے تھے، اس کے باوجود تو نے میرے سر پہ مارا۔ پتہ ہے آپ آقا امام حسین کے ساتھ لڑنے والوں میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے۔ جمال کون تھا؟ آقا امام حسین کا خادم بھی تو تھا، جس نے انگلی کاٹی ہے۔ آقا امام حسین کو زہر دینے والا ان کی اپنی بیوی ہے۔ اب آپ الہ ماشاءاللہ کے ہیں، لہذا حوصلے نہ ہاریں، انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو کامیابی دے۔ اللہم عجل ولی من اعواله واصحابه اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استقامتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اللهم نور قلوبنا يا الله ولا تجرنا يا الله واهلك أعداءنا يا الله واشف مرضانا يا الله وآمن من كل بلائنا يا الله واغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أموات الحاضرين لا سيما إلى أرواح شهدائنا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات